رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزقات عن و تمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا یوم ندعو کل اناس بامامہم بلند سننے والے صلوات پڑھیں سننے والے صلوات نہ پڑھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ بلند رب الحسین بہن کل حسین آپ سب کا اس فیضہ پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کنین سید کنین کے صدقے میں کسی عزدار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے مالک بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق کی عزت وقت میں اضافہ فرما میرے بادشاہ کسی عزدار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرے بادشاہ مشکل دور ہے عزداروں کی عزداری کی حفاظت فرما میرے بار میں آقا کو اس میں ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم والیان حیدر قرار عزدران محسن انسانیت 3 محرم عشر محرم کا عنوان انسان اور امام گفتگو کل کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو عنوان سخن قرار دیا ارشاد ہو رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے اس انسان کو عزت بخشی اس انسان کو فضیلت بخشی اس انسان کی خلقت فضیلت اور اس انسان کی عزت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے. ایک درود پڑھے بلند کر. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھے بلند آواز سے. اللہ
فقیر کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ مجلس حسین کا عجب معجزہ ہے کہ یہاں پہ ذکر رسول اللہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ ذکر بطول کا ہوتا ہے، پھر بھی مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ ذکر مولا علی کا ہوتا ہے، مجلس پھر بھی حسین کی ہوتی ہے۔ ذکر امام حسن مجتبیٰ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ اور لطف کی بات کی معلوم یہ ہے، میں ذکر رسول کا کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی ذکر رسول کا ہو رہا ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ ذکر بیدار ہو رہا ہے، ذکر رسول کا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر بطول کا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر حسن مجتبیٰ کا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر علی مرتضیٰ کا ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ ذکر حسن مجتبیٰ کا ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ ذکر حسین سید الشہداء کا ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ ذکر سید سجاد کا ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی علی سے لے کر مصطفیٰ سے لے کر 12ویں ہادی مہدی تک میں جس کا بھی ذکر کروں گا آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ یعنی ساری کائنات تعریف اللہ کی کرتی ہے، اللہ تعریف 14 کی کرتا ہے۔ کائنات تعریف اللہ کی کرتی ہے، اللہ تعریف 14 کی کرتا ہے۔ دعویٰ وہی جس کی دلیل ہو۔ میرے محترم سامعین، ابو الاعلی مودودی برادران اسلام کا مذہب کا ستون ہے یہ عالم دین۔ ابو الاعلی مودودی صاحب، مولانا مودودی صاحب مختلف سکولوں میں جایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں برادران اسلام کے۔ وہ سکولوں میں جایا کرتے تھے اور جا کر وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، میں تم لوگوں کو جواب دیتا ہوں، میں ایک عالم ہوں، مجھ سے بڑا اس صدی کا عالم کوئی نہیں، جو بچہ جو سوال کرے گا میں اسے جواب دوں گا۔ اب کلاس میں کوئی بچہ اٹھا، کسی نے نماز کی رکعتیں پوچھی، کسی نے نمازیں پوچھی، کسی نے روزہ پوچھا، کسی نے حج پوچھا، کسی نے مختلف سوال کیے۔ اب ایک بچہ جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا، استاد بٹھا دیتا تھا، بچہ اٹھنے کا ارادہ کرتا، استاد بٹھا دیتا تھا۔ مولانا مودودی کی نظر پڑی کہ یہ بچہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، استاد اٹھنے نہیں دیتا۔ جب مولانا مودودی کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بیٹا تو اٹھ، استاد سے کہا تو رک، جو سوال کرتا ہے کرنے دے۔ جیسے بچہ اٹھا، اس نے اٹھ کر کہا قبلہ بڑی معذرت سے آپ سے کسی نے قرآن کی آیتوں کا سوال کیا، کسی نے بسم اللہ کی قرات کا سوال کیا، کسی نے نمازوں کا سوال کیا، کسی نے رکعتوں کا سوال کیا، کسی نے پوچھا نماز واجب کتنی ہے، مستحب کتنی ہے، نماز عیاد کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ قبلہ یہ سب یہ پوچھتے رہے، میرا سوال ذرا ہٹ کے ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سوال پوچھ۔ یہ بچہ ہے، اس کی مولانا مودودی کی طرف دیکھ کے تو مجھے قبلہ یہ تو بتائے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جیسے کچھ بندے پریشان ہو گئے نا، مولانا مودودی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ اب جیسے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مجھ سے کوئی تاریخ کا بیٹا سوال پوچھ دے، میں مولوی بندہ تھا، کوئی ہسٹری پوچھ دے، کوئی تاریخ کا واقعہ پوچھ دے، کوئی سیرت نبی پوچھ دے، کوئی نبی کی سیرت کا واقعہ پوچھ دے، کسی جنگ کا سوال کر دے، کسی نماز کا سوال کر دے، کسی قرات کا سوال کر دے، کسی کلمے کا پوچھ دے۔ تم نے پوچھ لیا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، مجھے کیا پتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی کہا نا مجھے کیا پتا، ساتھ ہی مودودی صاحب نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں بیٹا کہیں تم شیعہ تو نہیں، کہیں تم شیعہ تو نہیں۔ اس بچے نے کہا شبلا میں جو بھی ہوں مجھے یہ بتائے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ اب مودودی استاد کو، استاد دیکھتا ہے مودودی صاحب کو، مولانا مودودی صاحب نے استاد کی طرف دیکھا، استاد دیکھ کے کہتا میں تو بٹھاتا تھا آپ نہیں اٹھایا ہے، میں تو بٹھاتا تھا آپ نہیں اٹھایا، اب دے جواب خود ہی۔ مولانا مودودی نے کہا بیٹا مجھے تو کوئی پتہ نہیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس وقت بچے نے ان کی طرف دیکھ کے کہا بھائی سرکار بہت توجہ چاہوں گا۔ بچے نے دیکھ کے کہا قبلہ آپ نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے، قرآن میں نہیں لکھا ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور آل نبی پر
پہ درود پڑھ جنگی بولن کرو علی لال اللہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے. اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے سارے فرشتے کرتے ہیں. روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. بھائی توجہ ہے، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. امام اور انسان. کل ہم نے بات چھوڑی تھی اللہ نے پہلا انسان حضرت آدم کو بنایا. یہ پہلے انسان ہے حضرت آدم. یہ کس سے بنے؟ مٹی سے بنے، تین سے بنے، تراب سے بنے. معلوم ہوا آدم پہلے نہیں، آدم سے پہلے تراب ہے. تراب کب ہوگی؟ جب ابو تراب ہوگا. اللہ اکبر. اب میرے محترم سامعین بات ہم نے اس سے آگے کر دی ہے. کل آپ سن چکے اللہ نے کہا انی خالق البشر من الطین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اب اسی آدم کا اللہ نے ایک اور آیت میں تذکرہ کیا. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بنانے والا، بنانے والا، بنوانے والا نہیں. اللہ اکبر. بیدار ہو جائے. میں بنانے والا، بنوانے والا نہیں. فرشتوں نے فوراً کہا میرے مالک ہم میں سے بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تو ضرور اس کو بنا رہے کہ زمین پہ خون ریزیاں فساد ہوگا جس کی وجہ سے. میرے محترم سامعین اللہ نے فوراً کہا فرشتوں سے خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جملہ اگلا ہے فرشتوں نے اللہ کو خلیفہ بناتے ہوئے، خلیفہ بنانے میں مشورہ دیا تھا. صرف مشورہ دیا تھا. اللہ نے فرشتوں کا مشورہ بھی نہیں لیا. تو فیصلہ کرو جو اللہ فرشتوں سے خلیفہ بناتے وقت مشورہ نہیں لیتا وہ امتیوں کو خلیفہ بنانے دے گا. حضرت آدم پہلے خلیفہ، حضرت آدم پہلے خلیفہ. نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب. بات ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب معتبر ہے، مدلل ہے، مستند ہے، مستطب ہے، مضبوط ہے، عزت والی کتاب ہے، رفت والی کتاب ہے، لغائب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اتنی عزت والی، اتنی رفت والی، اتنی برکت والی، اتنی عظیم کتاب ہے. قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. اللہ کی کتاب ہے، نہ سنی کی کتاب، نہ شیعہ کی کتاب، نہ اہل حدیث کی کتاب. اب یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن مستند، قرآن مستطب، قرآن مستند، قرآن عظیم، قرآن کریم. اتنی عزت والی کتاب ہے. قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. جاگنا نیاز مولا. قرآن سید ہے، علی سید ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، علی امام ہے. قرآن کلام ہے، علی امام ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن میں صبر ہے، علی صابر ہے. قرآن میں ریاست ہے، علی بارش ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی سورت رحمان ہے. قرآن میں سورہ توحید ہے، علی دلیل وجود توحید ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن ثابت ہے، علی ناطق ہے. لیکن یاد رکھنا دونوں ہادیوں میں فرق بڑا ہے. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل. قرآن بھی ہادی، بے شک قرآن ہادی ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا. میرے محترم سامعین پہلا انسان، پہلا خلیفہ حضرت آدم. اب اللہ نے پہلے انسان کو ہی خلیفہ بھی بنایا، ہادی بھی بنایا. پہلا انسان حضرت آدم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب خلیفہ بن گیا حضرت آدم، اب اللہ نے فرشتوں سے کہا تم یہ جاگنا نیاز مولا.
آسمان کے عرش کے ایک کونے میں 5 نور تھے. اللہ نے فرشتوں سے کہا ذرا بتاؤ ان 5 انوار کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی پتا ہے. اللہ نے اب آدم کو کہا آدم ذرا ان فرشتوں کو یہ پنجتن کے نام پڑھا دو، ان فرشتوں کو یہ 5 نام سکھا دو، پڑھا دو، سکھا دو، پڑھا دو. نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا، آپ کی دعا کا ذاکر ہو. جملہ سنیے گا میرے محترم سامعین، جب اللہ نے فرشتوں کو پڑھانے کے لیے آدم کو کہا مجھے لطف کرایا، میں نے کہا میرے مالک تو نے مسئلہ ہی حل کر دیا. 14ویں صدی کے ابو جہل جو میرے نبی کو ان پڑھ کہتے تھے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے حسنین حیدر بارگاہ کہنا چاہے گا کہ جب آدم فرشتوں کو پڑھا رہے تھے ان میں جبرائیل بھی پڑھ رہا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے میرے نبی کو ان پڑھ کہنے والوں آدم فرشتوں کو پڑھا رہے تھے اور نام محمد پڑھا رہے تھے، نام محمد پڑھا رہے تھے. اب جو بندہ کہتا ہے نبی تو نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، انہیں جبرائیل نے پڑھایا تھا. اس عقل کے دشمن سے پوچھنا جب جبرائیل آدم کو نہیں پڑھا سکتا تو خادم کو کیسے جبرائیل پڑھ رہا ہے، آدم پڑھا رہے ہیں. اب آدم کو سجدہ ہوا، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا. باتیں یاد ہے نا، میں اس لیے آپ کو ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تمہید کے 2-4 دن ہیں، بڑی مجھے محنت کرنی پڑے گی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے. میرے محترم سامنے ایک آدھی مجلس اور ہوتی ہے، اشرا اور ہوتا ہے. اس میں ہمیں پوری محنت کے ساتھ رزق علم دینا پڑتا ہے. پانیان کی سال کی محنت ہوتی ہے تاکہ کچھ یہ نوجوان نسل اپنے پلے، اپنے پاس، اپنے ذہن میں کچھ لے کے جائے. میرے محترم سامنے بات کہاں پہ ہوگی؟ جبرائیل ابلیس نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا، سجدہ آدم نہیں کیا. جب آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم اللہ نے فضیلت بعد میں بتائی، پہلے سجدہ کروایا. جاگنا نیاز مولا. اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کی آپ کوئی بھی آیت نہیں دکھا سکتے. اللہ نے کہا کہ سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو، اسے میں نے پہلا انسان بنایا. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اسے سجدہ کرو، میں نے اسے پہلا نبی بنایا. نہیں، قرآن کی کوئی آیت ہے نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اسے سجدہ کرو، میں نے اسے آدم بنایا، اسے نبی بنایا، اسے پہلا انسان بنایا یا اسے پہلا خلیفہ بنایا. نہ، اللہ نے یہ کہا ہی نہیں. آیت ایک ہی ہے. اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی، جب اس میں تھوڑی سی اپنی روح ڈالو فوراً سجدہ کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے سجدہ کرو، یہ آدم ہے. پتہ چلا اللہ نے آدم کی فضیلت پہلے نہیں بتائی، آدم کی فضیلت بعد میں بتائی. جب فرشتوں سے کہا، ابھی آپ نے مجھ سے بات سنی ہے، جب فرشتوں سے کہا آدم کے پاس علم زیادہ ہے، علم تب تھا کہ اسے پنجتن کے نام یاد تھے. اسے پنجتن کے نام یاد تھے. اب میرے محترم سامنے علت آدم اللہ نے بعد میں بتائی، سجدہ پہلے کروایا، سجدہ پہلے کروایا. اب میرے مولا علی کی باری آئی تو اللہ نے علی کی فضیلت پہلے بتائی، اعلان ولایت بعد میں ہوا. تاریخ پہ جس بندے کی نظر ہے جو مجلس سننے کے لیے آیا، حسنین حیدر بارگاہ کو داد نہیں، جو آئی دے دینا میرے لیے کافی ہے. بھائی آدم کو سجدہ تب ہوا، ابھی فضیلت نہیں بتائی تھی. علی کی ولایت تب منوائی جب علی کی فضیلت کا اعلان کر دیا تھا. چلو میں جملہ آسان کرتا ہوں. علی کو کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان ولایت بعد میں کروایا. علی کو کعبے میں پہلے بھجوایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا. رسول کو پہلے سلایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا. کل ایمان کا لقب پہلے دیا، اعلان ولایت بعد میں کیا. خود اطلاق پہلے کہلوایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا. تلوار پہلے بھیجی، اعلان ولایت بعد میں ہوا. فاتح خندق پہلے بنایا، فاتح خیبر پہلے بنایا، فاتح غور کو بدر پہلے بنایا. اعلان ولایت بعد میں کروایا. بستر ہجرت نبی پہ سوئے، بستر نبی پہ سوئے، یہ پہلے سلایا. اعلان ولایت بعد میں کروایا. دیوار
بعد میں کروایا، ڈھیوری پہ گھر پہ ستارہ پہلے بجوایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ اب آدم کی فضیلت نہیں بتائی تھی، آدم کو اللہ نے منوانا چاہا، جس نے نہیں مانا اللہ نے کہا نکل جا، تو مردود ہے، تو شیطان ہے، تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ تو جنگی والوں فیصلہ کرو، جو اللہ آدم کی فضیلت بتائے بغیر نہ ماننے والے کو معاف نہیں کرتا، وہ اللہ علی کی فضیلت بتانے کے باوجود بھی علی کو نہ ماننے والے کو کیسے معاف کرے؟ جب آدم کی فضیلت بتائی نہیں، آدم کو منوایا، نہ ماننے والا مردود ہو، علی کی پہلے فضیلت بتائی، پھر علی کی ولایت کا اعلان کروایا۔ میرے محترم سامعین، امام اور انسان، امام اور انسان کا بڑا گہرا ربط یاد رکھو۔ روز قیامت انسان نے جانا ہے امام کے ساتھ۔ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اب حضرت آدم پہلے خلیفہ، یہ حضرت آدم جب حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا، اللہ نے کہا جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، کھاؤ پیو بھی، تاریخ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ حضرت آدم کا نکاح ہوا تھا جناب حوا سے، نکاح ہوا تھا جناب حوا سے۔ اب یہ سنی شیعہ کریں، شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا قانون ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ حق مہر دیتا ہے دلہا، حق مہر نہ دیا جائے نکاح نہیں ہوتا، جب تک حق مہر نہ دو نکاح نہیں ہے۔ اب حضرت آدم پہلا بشر ہے، نہ کوئی زمین، نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی سونا، نہ کوئی چاندی، نہ کوئی زیور، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی دھن، نہ کوئی دولت، کوئی چیز بھی آدم کے پاس ہے نہیں۔ آدم کا ہونا ہے نکاح، پہلا انسان ہے، پہلا بشر ہے۔ اب کرے تو کیا کرے، حق مہر دینا بھی واجب ہے۔ شریعت کا آغاز ہو رہا ہے، اس وقت آواز توحید آتی ہے۔ آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو پنجتن کے یا میرا مولا کتنے لطف کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، اور ان 5 ناموں نے تمہارے ابا آدم کی کئی دفعہ مشکل حل کی تھی۔ اب حضرت آدم پریشان ہو گئے، مشکل میں آ گئے، حق مہر دے تو کہاں سے دے؟ جہاں رہ رہے ہیں وہ جنت خدا کی، اللہ اکبر، جہاں رہ رہے ہیں وہ جنت خدا کی، اپنا کچھ ہے نہیں، حق مہر دینا واجب ہے۔ اس وقت آواز توحید آتی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آدم وہ جو پنجتن کے نام تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں میرے مالک یاد ہے۔ کہا ان پنجتن کے ناموں پہ 5 مرتبہ درود پڑھو، میں درود کا ثواب حوا کے حق میں نکلوں گا۔ بھائی بکھرا ہوا نعرہ نہیں ہے کہ بولا تو مل کے کیا کرے، مکمل توجہ آپ کے منبر کی بارگاہ میں، جو تفارہ بات پہنچ رہی، حضور حق مہر دیا، پنجتن پہ درود پڑھ کے حق مہر دیا، درود پڑھ کے حق مہر دیا، نام بھولا نہ پھٹکا نہ اٹکا۔ بات میں اگلی کرنے لگا، جو بندے درود کے قائل نہیں، درود سے دور کرتے ہیں، درود سے دور کرتے ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ تسی ایڈی لمبی گل پہلے شروع کر دے دو، بھائی نانا درود سے دور کرنے والے یاد رکھو، تمہارا ابا آدم درود نہ پڑھے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ جب تک نکاح نہ ہو اولاد حلال زادہ نہیں ہوتی، اولاد حلالی نہیں ہوتی، اولاد حلالی نہیں ہوتی۔ حسین حیدر پاجوا اپنے ایک جملے کا ضامن بن کے جنگی شاخاکی میں بتا کے جا رہا، وہ درود سے دور کرنے والوں تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ یا تو درود کو قائل ہو کے درود کو
کو تسلیم کر کے آدم کے حلالی بچے بنو یا درود کا انکار کر کے آدم کے حرامی بنو. میرے محترم پہلا انسان حضرت آدم زمین پہ ابھی حضرت آدم آئے نہیں. اللہ نے جنت میں بھیج دیا, شادی ہو گئی. اب جنت میں بھیجنے کے بعد بلا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا, فتکونا من الظالمین, اگر چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن ہے, سنی شیعہ کتاب نے حضرت آدم کو قرآن ہی کہتا ہے شیطان نے پھسلا دیا, وہ اس درخت کے پاس چلے گئے, اللہ نے فوراً زمین پہ اتار دیا. آدم کو سری لنکا میں جدہ آدمیت کو جدہ میں, اللہ اکبر, جدہ کو جدہ میں کہتے ہیں. آج پتہ چلا جدہ میں, سعودی عرب میں جدہ میں حضرت حوا کو اتار دیا. اب اتنا فاصلہ ہے, علماء لکھتے ہیں 300 برس تک آدم توبہ کرتے رہے, اللہ نے قبول نہیں کی. 300 برس کے بعد آدم نے ایک واسطہ دیا, اللہ نے قبول کر لیا. جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ پنجتن کے 5 نام تمہارے باپ آدم کے بڑے کام آئے ہیں. اللہ اکبر, غلام کرو ہے حضرت آدم 300 برس تک توبہ کرتے رہے, قبول نہیں ہوئی. اب 300 برس کے بعد آدم نام لیے, دعا کتابوں میں موجود ہے. آدم نے کہا اللہم بحق محمد انت المحمود, اللہم بحق فاطمہ انت فاطر السماوات, اللہم بحق علی انت الاعلی, اللہم بحق حسن انت قدیم الاحسان, اللہم بحق حسین انت المحسن. اب قرآن ہے, سنی شیعہ کتاب نہیں. آدم نے پنجتن کے 5 ناموں کا واسطہ دیا, حق کا واسطہ دیا, ادھر واسطہ دیا, ادھر قرآن کی آیت آ گئی کہ ہم سے جب آدم نے کچھ کلمات کے ذریعے توبہ کی, ہم نے قبول کر لی, ہم نے قبول کر لی. آدم کی توبہ قبول ہوئی علی کے نام سے. تو آج جو 14ویں صدی کے بعد کہتا ہے کہ علی مشکل کشا نے, مشکل کشا حاجت روا, ایک خدا, اس سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ 300 برس تک ایک خدا نے آدم کی کیوں نہیں سنی؟ کہو نا صلی اللہ سے کہ تو علی کا وسیلہ کیوں بنا رہے؟ عجبنی آواز کبریاء, میں پہلے دن پہلی غلطی کرنے والے پہلے انسان کی توبہ کا وسیلہ علی کو بنا کر 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھو, ان کے وسیلے سے مانگنا بدعت نہیں, عبادت ہے. مشکل سے حل کر, مشکل کی شاہ علی, علی تیرا نام سن کر میں آیا ہے دور سے. میری کشتی باتیں آلے محمد کے نور سے, میرا تو کام علی علی کہنا, علی کا کام کسی کو کام لینا. غازی عباس تیری شان کی کئی شانیں جلی ہے, جو تیرا خدا کرا ہے وہ زمانے کا ولی ہے. مولانا کرو حضور توجہ ہونا بندے کہتے ہیں مشکل کشا, حاجت روا, ایک خدا. علی کوئی مشکل کشا نہیں, علی کوئی حاجت روا نہیں, علی کوئی مدد نہیں کرتا, علی کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اور تمہیں علی کی ضد میں جب بھی یاد آیا, خدا ہی یاد آیا ہے. علی کے مقابلے میں جب بھی لے کے آئے ہو, خدا کے ہی لے کے آئے ہو. آپ جملہ میں جا رہا ہوں, علی کے مقابلے میں جب بھی لے کے آئے ہو, خدا کو ہی لے کے آئے ہو. دو مصرے کہنا چاہوں گا, عجیب لوگ ہیں, عجب پہ پار کرتے ہیں, عجیب لوگ ہیں, آخری بندے تک ہر بندے کی توجہ چاہوں گا. عجیب لوگ ہیں, عجب پہ پار کرتے ہیں, علی کے بغض میں اللہ سے پیار کرتے ہیں.
جن کے رونے جتنا بھی فضائل پڑھو وہ بی بی راضی جو دور سے آتی دیر سے جاتی عزادار بی بی سیدہ ام المصائب شریکہ حسین کی کنیز یہ بی بی سے قرآن پڑھا کرتی شیری ہر سال اس کی شادی مولا حسین نے خود شام کی ہر سال شام سے سفر کرتی مولا حسین کے پاس بی بی کی خدمت میں رہتے جب جانے جاتی تو حسین بادشاہ انہیں خود مدینے سے باہر چھوڑ کے آتے 60 ہجری کو شیری آئی ہے کچھ دن رہی خدمت کرتی رہی 60 ہجری کو جانے تو حسین بادشاہ نہیں اٹھے سلام کر کے نہ کرے میں کربلا کو دروازے پہ آئی حسین جی اٹھے دروازے سے باہر ہوئی حسین جی اٹھے تڑپ کر شیری تڑپ کر واپس آئی حسین بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ کرتے مولا کنیز سے کوئی گستاخی ہوتی مولا ہر سال چھوڑ کر جاتے ہیں اس سال جاتے ہیں حسین نے رونا شروع کیا رو کر حسین بادشاہ نے کہا شیری اس سال تجھے اس لیے نہیں چھوڑنے جا رہا اگلے سال حسین خود تیرے پاس شام میں آئے گا شیری ہر سال الوداع اس لیے کرتا تھا کہ تو جائے خیریت سے پہنچے ہر سال اس لیے تجھے مدینے سے باہر چھوڑنے جاتا تھا کہ تو اگلے سال پھر آئے گی اس سال تجھے چھوڑنے اس لیے نہیں جا رہا اگلے سال حسین خود آئے گا شیری نے اتنا سنا کہ خوش ہو گئی کہ یہ مولا میرا مقدر میرا نصیب مولا میں نے سنا علی اکبر جوان ہو گیا علی اکبر کی شادی ہے مولا اب پھر ایسے کرنا علی اکبر کی بارات میرے گھر لے آنا علی اکبر کی دلہن میرے گھر لے آنا علی اکبر کی بارات سچی ہوگی میرے گھر میں میرے مولا آئیں گے میرے گھر میں خوشیاں بڑھ جائیں گے اتنا کہنا تھا حسین نے روتے ہوئے کہا شیری جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں 61 ہجری شام میں علی اکبر کی بارات لے کے آؤں گا میں صرف علی اکبر کو نہیں میں غازی کو لے کے آؤں گا میں قاسم کو لے کے آؤں گا میں علی اصغر کو لے کے آؤں گا میں تیرے گھر میں اپنی بہنوں کو لے کے آؤں گا میں اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤں گا شیری ہم اکیلے نہیں ہم سارے کے سارے آئیں گے حضرت شیری نے سنا کہ آل محمد کا سارا گھرانہ میرے گھر میں آئے گا شیری کی خوشی کی انتہا نہ رہی شام اپنے گھر پہنچی آ کے اسی وقت اس نے اپنے گھر میں 1 سال پہلے مختلف مسندیں بنائی ہر مسند پہ نام لکھا یہاں علی اکبر بیٹھے گا یہاں حسین بیٹھے گا یہاں قاسم بیٹھے گا یہاں سیدہ بیٹھے گی عزاداروں ہر روز نماز فجر کے بعد مدینے کی طرف رخ کرتی رخ کر کے کہتی کب اکبر جوان ہوگا کب اکبر کی بارات آئے گی اس وقت یہ پیچھے بھٹتی پیچھے ہٹ کے ہر مسند صاف کرتی اور ہر مسند صاف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتی میرے مولا میرے گھر جلدی آ جاؤ بس عزاداروں وقت گزرنے لگا آ گئی 61 ہجری عزاداروں آ گئی 61 ہجری ادھر غریب کربلا بہنوں کو لے کے کربلا میں آ گیا حسین کربلا میں آ گئے ادھر 7 محرم کو پانی بند ہو گیا ادھر 10 محرم کا دن علی اکبر کی اذان سے چڑھا حسین کی نماز پہ ختم ہو گیا میں کہہ گیا آپ نے سن لیا اس اذان اور نماز کے درمیان نہ زہرا کے جوان رہے نہ سیدہ کے مہمان رہے نہ سیدہ کے نادان رہے نہ سیدہ کا قاسم نہ علی اکبر نہ علی اصغر بس یہ 11 محرم کو علی اکبر کی بارات ہی کہو نا یہ علی اکبر کی لٹی ہوئی بارات 11 محرم کو لے کے چلے عزاداروں کربلا سے چلتے چلتے یہ شام کے بازار میں پہنچے ایک مرتبہ شور ہوا کہ بازار میں باغی آ گئے یہ آواز پہنچی شیری کے کان میں شیری نے جب سنا کچھ قیدی آ گئے ہیں عزاداروں شیری نے ایک پیالہ پانی کا لیا لے کر بازار میں آئی کہتی ہے میرے مولا کہا کرتے تھے جب قیدی آئے ان کو پانی ضرور پوچھنا ان میں جو بیویاں ہوں ان کو چادریں ضرور دینا میں ان سے چادریں دے کر پانی دے کر دعا کرواتی ہوں علی اکبر کی
مجھے یہ بتا قیدر تو کس شہر کی ہے؟ اس وقت سیدہ نے روکے کہا مدینہ محمد، مدینہ محمد کا نام آیا۔ شیری کا یہ محلہ کون سا؟ کہا قبر بنی حقا کون سا محلہ؟ کہا بنی ہاشم۔ جب بنی ہاشم کا نام آیا یہ بی بی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی ذرا کان کر، میں تیرے کان میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ روک کہتی ہے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ شیری روک کہتی ہے بازار کا ماحول ہے، جو میں نے پوچھنا ہے اونچی آواز میں پوچھ نہیں سکتی، کان میں کہتی ہے زینب کو جانتی ہے۔ سیدہ نے اپنے بال ہٹائے، بال ہٹانا تھا، بال ہٹانا تھا، ازادارو بال ہٹا کے کہا شیری مجھے پہچان، میں علی اکبر کی بارات لے آئی، شیری میرا اکبر مارا گیا، میرا غازی مارا گیا، میرے اونا محمد مارے گئے۔ ازادارو شیری کے جب بال ہٹے پیشانی دیکھی، ماتم کرنا دینی رونے کے پیشانی دیکھی، پیشانی دیکھ کہتی ہے بی بی میں یہ نہیں پوچھتی علی اکبر کو پرچی کیسے لگی، میں یہ نہیں پوچھتی قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے، میں یہ نہیں پوچھتی اونا محمد کا لاشا کیسے بمال ہوا، بس مجھے اتنا پتا تیرے ماتھے پہ یہ زخم کیسا ہے،